یہ قبلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام خامنہ ای کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اب پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بیداری کی ایک لہر دور پڑی ہے، اور اس وقت عالم اسلام عالم کفر سے نبرد آزما ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کو حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای صاحب کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی تمنا تھی کہ اللہ رب العزت مجھے شہادت نصیب فرمائے، تو اللہ نے اس عظیم شخصیت کی دعا قبول فرمائی ہے اور شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ جہاں تک عالم اسلام کا تعلق ہے، آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہے یہ آپس میں بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ سعودی عرب نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ایران کے ساتھ، پاکستان نے بڑا پل کا کردار ادا کیا ہے۔ میں پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی سلامتی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو، کہ جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں سعودی عرب اور ایران کا جو مسئلہ بننے جا رہا تھا وہ بھی اسرائیل ہی بنا رہا تھا، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا۔ اسرائیل سعودی عرب کا بھی دشمن ہے، اسرائیل پاکستان کا بھی دشمن ہے، اسرائیل پورے عالم اسلام کا دشمن ہے، اور اس وقت ہمیں تمام جتنے بھی اسلامی ملک ہیں خدارہ وہ ایک ہو جائیں اور اس عالمی دہشت گرد کا مقابلہ کریں۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے بڑی اچھی حکمت عملی اپنائی ہے، اور ایران کے ساتھ انہوں نے دیکھے بڑے اچھے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے انہوں نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ ہم اب کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ایران ہمارا برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہے۔ ایران نے بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ اپنے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ برادرانہ اور جس طرح عوامی جوش و خروش ہے، اور پاکستان کے ساتھ پھر سید علی خامنہ ای صاحب کو پاکستان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ پاکستانی عوام کی ہمیشہ وہ تعریف کرتے تھے، پاکستان کی تعریف کرتے تھے، پاکستان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب جس طرح ایران کے لیے دعا کرتے تھے اسی طرح پاکستان کے لیے کرتے تھے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستان میں پاکستانی عوام کی محبت بھی سید علی خامنہ ای صاحب کے ساتھ کھل کے آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں تمام مسالک نے، مذاہب نے سید علی خامنہ ای صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ غیبانہ نماز جنازہ ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا ضروری کام ہے وہ ہے اسلامی ممالک کو اکٹھے ہونا۔ آپ دیکھیں پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے ایٹمی، ایران نے ابھی ایٹمی بم بنایا نہیں تھا، تو یہود و نصارہ کتنے غصے میں ہیں کہ ہم ان کو ایٹمی بم نہیں بنانے دیں گے، تو جو اسلامی ملک پاکستان ایٹمی بم بنا کے بیٹھا ہے ہمارے کب وہ خیر خواہ ہوں گے؟ ہمارا ایٹمی بم بھی ان کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ کئی بار نتن یاہو یہ اشارے کر چکا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان، لیکن اسے یاد رہنا چاہیے کہ پاکستانی افواج، پاکستانی عوام انشاءاللہ جرت و بہادری کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے۔ میں اس رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں والے مہینے میں دعا ہے کہ یا اللہ سعودی عرب، ایران اور پاکستان اور باقی ممالک کو مل کے، جب قرآن نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے کبھی یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو قرآن کی بات سچی ہے، ہمیں قرآن کے اوپر عمل کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ان سے اسرائیل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے۔ ابھی جو
سعودی عرب پہ کی آئل ریفائنری پہ حملے ہوئے، اس کے بعد آذربائیجان پہ ہوئے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے بالکل انکار کیا کہ میں نے یہ نہیں کیا حملے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے کیے ہوں گے؟ دیکھے میں نے میڈیا پہ جو دیکھا ہے نا، امریکی اڈوں پہ حملے ہوئے. جو آئل کے اوپر سعودی عرب کے حملہ ہوا ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے بالکل دو ٹوک کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، یہ اسرائیل نے کیا ہے. یہ اسرائیل نے کیا ہے. آذربائیجان نے بھی اسرائیل نے کیا ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. اور ایران ذمہ دار ملک ہے، وہ ان کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں آپ نے ان کی مل کے انہوں نے ایرانی انقلاب کا جشن بھی منایا. بالکل. اس لیے ایران نے اٹیک نہیں کیا آئل کے اوپر، یہ اسرائیل نے کیا ہے تاکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوں اور یہ آپس میں. ہاں، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اچھا کردار ادا آج کیا. سعودی عرب کا بیان بھی میڈیا پہ چل رہا تھا کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہماری جو سرحد ہے، ہماری زمینی راستے، فضائی، سمندری، ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ایرانی سفیر جو ہے سعودی عرب میں، انہوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے. جا دیکھیں نا، سعودی عرب نے یہ میں کہتا ہوں بہت اچھا بیان دیا ہے. سعودی عرب نے دو ٹوک کہا ہے کہ ایران ہماری نہ فضائی، نہ زمینی، نہ سمندری کبھی استعمال نہیں ہوگی ایران کے خلاف. بہت اچھا فیصلہ. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. میں سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان صاحب کے اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جرأت و بہادری کے ساتھ یہ بیان دیا ہے. اور ایرانی سفیر نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خیر مقدم کیا ہے. اس وقت بھائی یاد رکھے، جو آئل کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیلیوں نے کیا. ایران نے جو اٹیک کیے ہیں، ان کا رہبر شہید ہوا ہے تو انہوں نے امریکی بیسس پر اسرائیلیوں کو نقصان پہنچایا. دبئی میں بھی انہوں نے اسرائیلیوں کو، کسی عربی عوام کے اوپر اٹیک نہیں کیا. بالکل. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کو، کیونکہ ان کی اتنا عظیم رہبر و رہنما جب شہید انہوں نے کیا ہے. پہلے دیکھیں ٹرمپ کہتا تھا میں نے ان کے جوہری سارب کچھ ختم کر دیا. اتنا مکار آدمی ہے کہ پہلے کہتا ہے میں نے ختم کر دیے ہیں، اب پھر وہ دوبارہ پھر کیسے ہو گئے. یہ پورے عالم اسلام کہہ رہا ہے کہ اتنا جھوٹا انسان کہ پہلے تو خود ہی کہتا تھا کہ میں نے ختم کر دیا. اپنے بندے کہہ رہے ہیں. سکول کے اوپر حملہ کیا ہے، 180 سے اوپر بچیاں 10 سال 6 سال جن کی عمر تھی شہید ہو گئی. یعنی اور پوری امریکی عوام میں ٹرمپ کی اتنی مقبولیت گری ہے اور لوگ اس کے اوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں اور اتنا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تو انسان ہے، تجھ میں تو انسانیت ہے ہی نہیں. نتن یاہو جو غزہ کے مسلمانوں کا قاتل، لاکھوں کی تعداد میں غزہ کے اوپر، سید علی خامنائی صاحب کی شہادت بھی غزہ کے مظلوموں کے لیے ہے. انہوں نے غزہ کے لیے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا وہ فرمان، حسن بیٹا ظالم سے نفرت کرنی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. تو انہوں نے تو اپنے مولا کی سیرت پہ عمل کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم مسلمان تھے تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ساتھ دے کے جام شہادت نوش کیا اور اپنے مقصد کو پا لیا. باقی یہ جو دنیا میں یہ ملک کا نقصان اس کا ہو گیا زیادہ، اس کا کم ہوا، جس کا مقصد دیکھیں کہ لڑ کے اس یہود و نصارہ جو ہمارے بیت المقدس مسجد اقصی کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو مظلوم اور لاچار غریب غزہ کے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح جنہوں نے کاٹا ہے، نہ رمضان دیکھا ہے، نہ سکول دیکھے ہیں، نہ ہسپتال انہوں نے دیکھے ہیں، کہاں بمباری نہیں گئی. حیوانیت کی ان میں تو میں کہتا ہوں ان کو حیوان، ان سے تو حیوان اچھے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے. میں دوبارہ وزیر اپنا حکومت پاکستان محترم اسحاق ڈار صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہترین یہ حکمت عملی بنائی اور انشاءاللہ پاکستان، سعودی عرب، ایران مل کے انشاءاللہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں. اچھا قبلہ، یہاں پہ القدس ریلی آ رہی ہے، تو جب ہمارا رہبر ایک ہے، ایک ہی رہبر کے فرمان پہ ہم چلتے ہیں،
تو یہ ریلیاں الگ الگ کیوں ہیں؟ کیا یہ ایک نہیں ہو سکتی؟ انشاءاللہ امید ہے کہ سید علی خان نئی صاحب کے خون کے صدقے یہ سب مل کے ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے انشاءاللہ مثبت کردار ادا کریں گے۔